دا پتہ ہے, پانی دا پتہ ہے, لیکن دین دی گل آئے گی آخر نہیں نہیں جناب ایویں مولویاں گلاں بنائی ہوئی. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تجربہ نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا بٹیریا بدلیاں دے نال اپنا دین بھی فلیکسیبل قسم دا بدل لئی. کہندا اے بٹیریاں دا دین نہیں, اے شہبازاں دا دین ہے, اور شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں آ سکدا. ہاں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تھک گئے ہو بھائی, ہاتھ نہیں چاہتے تسی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بھائی جے بابا جی دا اٹک چو نکل کے جانا, پوری دنیا تے لبیک دا نعرہ لوانا اور پھر تھکنا نہیں, تے اٹک والے گھر بیٹھے کیوں تھک گئے ہیں جی؟ انہاں نوں بیٹھے بیٹھے کی ہو گیا بھائی؟ اسی تا پورے مان نال آخدے ہیں بھائی جتھے اسی ساڈا گھر ہے اور سارے حضور دے دین نال کھڑے ہیں اور لبیک نال کھڑے ہیں. اس گل وچ کوئی شک تا نہیں. اسی یہ ہر جائی آخدے ہیں بھائی جس طرح ساڈے گھر والے کھڑے نے اس طرح پاکستان وچ کوئی نہیں کھڑیا, تے تساں ڈھلیا نہیں پینا. ہاں ویسے بھی یہ مٹی ڈھلے پین والے دی ہے نہیں نا. ہاں نہیں, یہ مٹی تا خواجہ احمد مہروی دی جناب, اے مٹی تا خواجہ بسالوی دی, اے مٹی تا جناب بڑے بڑے بزرگاں دی, اے جناب مٹی پیر میر علی شاہ دی, اے مٹی تا بیٹھن والی نہیں ہے نا, یہ مٹی بڑی تگڑی, اے مٹی امیر المجاہدین دی. ہاں جس دی تڑ قیامت تک نہیں مکنی. ہاں اے جنیاں دی مٹی نا, تے تساں تے نہیں ڈھیلے پینا نا. ہاں کوئی دائیں بائیں دی گل کرے انہوں کہو کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. گل اور پاسے نکل جائے گی, کہندے سن ہم ترقی کریں گے جناب اسی نون نالا فلان نالا. میں کہ اللہ دی شان ویکھو, اللہ سارے رلائے ہیں جی, 12 13 دے 13 کٹھے کیتے, سارے چور سارے بے ایمان کٹھے کیتے, تے پھر رب نے سارے نو کٹھے کر کے بھی ذلیل کر دیتا. ایک کلا ذلیل ہویا کھڑدا ایتھے اٹک وچ ہیں جی. آخدے جناب رات نو نیندر نہیں آندی. میں کہا 86.5 بھی گئے سن, باں تھلے ہاتھ دے کے سوندے سن, تینوں نیندر کیوں نہیں آندی ہیں جی؟ کہندے جناب رات ہی نیندر نہیں آندی, دیہاڑے تارے نظر آندے. میں کہا کہندے ساں کہ آزادی دی جنگ میں نہیں لڑی جاندی, آزادی دی جنگ لڑن واسطے علامہ فضل خیر آبادی دا جذبہ چاہیدا, احمد اللہ شاہ مدراسی دا جذبہ چاہیدا, کفایت علی کافی دا جذبہ چاہیدا, صدر الدین آزردہ دا جذبہ چاہیدا, حسرت موہانی دا جذبہ چاہیدا, امیر المجاہدین دا جذبہ چاہیدا. چلے آزادی دی جنگاں میں گلاں نہ لڑیاں جانیاں سن. لوگ کہندے سن میں جملہ ماریا, اے جناب اے نہ جملہ کیتا, کیا جناب نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. لوگ سمجھتے تھے نہ جملہ ماریا. رب نے ساڈی گل پوری کیتی کہ نہیں کیتی؟ جملہ ضائع تو نہیں گیا, گل پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی؟ اور جھلے ہو جے انہاں آزادی دی جنگ لڑنی سی تے پھر اساں کی کرنا سی؟ ہاں جے انہاں کول جے رب اے کام لینا سی تے پھر اسی کہیں واسطے ہاں. اے حضور دے غلام اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اے کسے اور دے واسطے گل نہیں, اے حضور دے غلاماں دا نقش قدم ہے نا, او اللہ دی راہ ول جاندا, اور کوئی نہیں جاندا. انہاں نوں غلط فہمی سی کہ جناب اے جیلاں کٹ لیتیاں جان گیاں, اے جناب اسی 4 دن جاواں گے تے مڑ کے آ جاواں گے. نہیں نہیں نہیں, روندے ہوئے آئے, روندے ہوئے ہیں جی. پھر پریس کانفرنساں بھی کیتیاں, اے ساڈے جناب اے پورا خاندان ہے, ملک صاحب اے جناب شاہ جی بیٹھے اور سردار صاحب بیٹھے جیلاں وچ, جیلم دے جیلاں وچ, اے تایا جان بیٹھے, اے جناب قاری ابو ذر صاحب بیٹھے ہیں سارے, اے علامہ عرفان چشتی صاحب, اے اسد عمر صاحب, او پیچھے غازی عدیل صاحب, اے سارا سجا ہوا گلدستہ, اے سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے, اے سارے جیلاں وچ گئے تے کوئی روندا یا باہر نہیں آیا. ہاں پوچھا بھائی ہاں جی کیا حال نے والو ہونا, کیا جناب جڑے اگے والنے ہیں ہن بالکل والا حضور دے نا تے آیا نا, حضور دے نا تے. اور جناب ایتھے کی بنیا, روندے ہوئے باہر آ رہے ہیں, تے روندے ہوئے باہر آ کے کہہ رہے ہیں جناب اسی جا رہے ہیں پارٹی چھڑ کے, جناب ہم جا رہے ہیں. میں کہا بس ایتھے تک سی,
اتنے تک سی اسی تانوں پہلے کہندے سب بندے دے پتر بنو، مردانگی اختیار کرو، مردانگی اختیار کرو. آخے جناب اسی اینج کر دیتا، اسی اینج کر دیتا. میں کہا تسی کر کچھ بھی نہیں سکتے. اسی 313 ہوئیے تے 1000 نو لمحے پا کے رکھ دیندے ہاں. اور اسی تا 72 کربلا چ ہوئیے تے سانو شکست نہیں ہوندی. تہاڈی جرت کی ہے؟ اوے تسی کہندے سو بندہ 150 فیض آباد وچ تے فیض آباد وچ تسی بندہ ایک ویل چیئر نہیں ہلا سکے. تہاڈی اوقات کی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور تسا متھا ساڑے نہ نہیں لایا، تسی متھا امیر المجاہدین نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا جناب سلطانی صاحب نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا پیرا نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا پیر سلطان قاری محمود چشتی صاحب نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا ایبرسٹر صاحب نہ بھی نہیں لایا، میرے نہ بھی نہیں. تسا متھا لایا دین نال. تے دین تا بڑا ڈاڈا، او تا ابو جہل نو بچیاں کو مروا دیندا بدر وچ. ہاں جی، او تا امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا رہیا ساری زندگی. او جدو چلیا نا تے اپنے گھروں نکلن لگا تے اندی زنانی کہنے لگی ہے بڑی سمجھدار سی. انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ کہنے لگی او گھروں نہ جامی، او حضور نے فرما دیتا بھئی امیہ نے بدر دے میدان چ اتھے مرنا تے تو اتھے مر جانا، قتل ہو جانا، لہذا اتھے نہ جامی. تو کہنے لگا میں جاندا نہیں ہاں، اے بس ہونے لشکر روانہ ہو رہا تے میں سردار ہاں تے لشکر والے کی سوچن گے بھی سردار گھر بیٹھ کے بیٹھے ہویا، میں ذرا انہوں روانہ کر کے آندا. تے جناب جب اتھے پہنچے نا تے لشکر کہنے لگا سردار صاحب تسی واپس جاؤ گے؟ ہیں جی تسی واپس جاؤ گے تے کتنا برا لگے گا، تسی ذرا تھوڑا جا اگے چلو لشکر نو روانہ کر کے. تے رب فرماندا اسی فرشتہ نو حکم دیتا انہوں دیکھ دیکھ کے لے کے جاؤ، انہوں دیکھ کے بدر لے کے جاؤ. جدو بدر اتریا نا تو 1000 فرشتے، 2000 فرشتے، پھر 3000، پھر 4000 نشانہ فرشتے. پھر رب فرما رہا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو نے گڑ بننے ویکھیا نا تے پھر نسیا. تے بابا جی فرماندے سن امیہ جڑا تاریخ چ لکھیا بڑا موٹا تازہ سی. جدو نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پی گئی. ہیں جنہوں ساری زندگی کٹتا رہا، حضرت بلال دی نظر پی گئی. حضرت بلال نے نعرہ لا دیتا، فرمایا جا امیہ ہلاکا بلال. فرمایا جا جو امیہ بچتا تے بلال نہیں بچتا. تے صحابہ کہندے ساری جنگ چھڑ کے اسی تلواراں لے کے امیہ پیچھے دوڑ پے. تے امیہ جدوں قابو آیا نا تے صحابہ کہندے اسی این 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے وچ بدر دے میدان وچ. جھلیا جے امیہ بلال نو کٹے تے جناب اون دی بچت نہ ہو سکے تے تسی دین نال متھا لاؤ تے تسی کی سمجھ دو تسی بچ جاؤ گے، تسی بچ جاؤ گے. قوم کہندی ہے جی آئے روز اینا لبیک والے روڈ بند کیتے ہوندے. میں کہا ہن تا نہیں ہو رہا ہے، روندے کیوں بجلی دے بلاں تے؟ ہن کیوں آدے ہو لبیک والے باہر نکلن؟ آخے جناب کتنے لکھا ہویا کہ جناب اے روڈ بند کرو؟ میں کہا کتنے لکھا ہویا کہ ایکسین نو چنڈا مارو؟ کتنے لکھا ہویا لینڈ مین نو جناب میٹر والے نو چنڈا مارو؟ جے تہاڈی گل آ جاوے میٹر دی گل تے بجلی دے بل دی تے چنڈا مارنی جائز ہو جاون تے جناب میٹر کٹنے اور انہاں نوں ڈانگا سوٹے مارنے بھی جائز ہو جاون. تے حضور دی گل آ جاوے تے تسی آکھو کتنے لکھا ہویا؟ سانو اساں اپنے امام کو سبق یہ پڑھیا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اور لوگ پوچھتے ہیں جی کس طرح لبیک آئے گی؟ میں کہا ساڈے زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑن گے، کھا کے مڑن گے. اے ساڑی زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑسن. اے پوری قوم انہاں سارے کو 14 دے 14 کو جدو کھا کے مڑے گی اگے حضور دا دین ہی کھڑا ہوئے گا اور انشاءاللہ حضور دا دین آ کے رہے گا. انہاں کہا جناب فلاں آئے گا تے ترقی ہوئے گی، تے فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی، فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی. اور کسے نہ ترقی نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا دین گردد پختہ بے آدھا بیش، دی بغیرت صحبت اربابیش. اقبال کہندا ہے ترقی انہاں جناب انہاں نال انہاں بدماشاں اور عیاشاں اور قماشاں نال نہیں ہو سکتی. اقبال کیویں ہو سکتی؟ کہندا سروری در دین ماں خدمت کریت عدل فاروقی و فقر حیدریت. اقبال کہندا جے تو آج بلند ہونا چاہنا، اپنی عزت بحال کرنا چاہنا تو ایک کوئی طریقہ کہ یا عدل فاروقی آوے یا فقر حیدری آوے، بس اور کوئی طریقہ نہیں. اور تحریک لبیک عدل فاروقی دی وارث ہے، فقر حیدری دی وارث ہے. ہاں اور ایک کوئی کائنات ایسا مقام نہیں جتھے حضور دے غلاماں لکھ کے گل کیتی ہوئے، این سر جھکا کے کیتی ہوئے. اور ساڈی تاریخ ہی نہیں. حضرت علامہ فضل خیر آبادی ہیں جی، خیر آباد دا شہر، انگریز نے آپ سزا سنا دیتی. کیا سنا دیتی؟ آپ نے فتوی جہاد دیتا کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے. آپ نے کالا پانی جزیرہ انڈمان جدو موت دی سزا سنا دیتی اتنے قید کر دیتا.
جدو بہت سارے سال گزر گئے تو ایک دن انگریز آیا، وہ آ کے کہنے لگا، انہیں فتوا پکڑیا ہویا، انہیں کیا فضل خیر آبادی اے لکھا ہویا انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے، تھلے سین ہوئے ان فضل خیر آبادی دے، تو صرف اتنا کہہ دے کہ ایک کوئی ہور فضل حق ہے تو میں تینوں ہونے رہائی دے آنگے۔ تو بابا جی کہندے سن جسم بھی گل چکیا سی، اور جناب وہ کہندے سن زہر نالو کوڑی خوراک دیندے سن آپ نو جناب، اور زہر دے سپ نالو زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن، بچھو دے ڈنگ نالو زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن، تے ہڈیاں بھی گل چکیاں سن۔ جدو انگریز نے کہنا کہ دس دے اے فضل حق خیر آبادی کوئی ہور ہے تے اسی تینوں جناب ہونے رہائی دیندے ہاں، تے بابا جی کہندے سن ہڈیاں گل چکیاں سن، خونے فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور انگریز نو کہنے لگے تو کی کہنا اس جہاد دے بارے؟ فرمایا ایک فضل حق ہے، جے لکھاں بھی ہون تے حضور دے دین اتے اسی طرح قربان ہوندے رہن، تے فضل حق دا یہی فتویٰ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے۔ اے حضور دے غلامہ دی شان ہے، اور اے ختم نبوت، یوم ختم نبوت گزریا 7 ستمبر، اور یوم دفاع بھی گزریا، یوم ختم نبوت بھی اور یوم دفاع بھی، اور الحمدللہ پاکستان کو شاہین بھی ہے، حطف بھی ہے، عبدالی بھی ہے، غوری بھی ہے، اور درار بھی ہے، خالد بھی ہے، لیکن ایک افسوس ہے کہ خالد علی غیرت کسے کول نہیں، درار بن ازورہ علی غیرت کسے کول نہیں، اور میں کہا درار رکھیا تو ہویا نا، درار چلان آستے بھی تا جناب قوت حضرت درار بن ازورہ علی چاہی دی نا، حضرت عمر بن اسلام جنے پیدا کردا اور اسلام دا تصوری جنے دا حضرت عمر بن مادی کرب، اے بزرگ فرما رہے سن نا کہ اے جناب اپنے جناب سیفی صاحب فرما رہے سن، رضوان سیفی صاحب کہ بزرگ جدو اور لنگر جاندہ سی فیض آباد والے واسطے تے اور ڈول چک کے خود رکھ دے سن، اے آج بھی نہیں، یہ پرانی ریت ہے ساڑھے اے انہوں نے پتہ سی کہ اے شان کنا واسطے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اے حضور دے صحابی ہیں، اے اور اے نابینان، انہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے دیاں گلیاں نہ ہموارن پتھرن اور اے گلیاں نہ ہموارن، اور صبح دی نماز دے ٹائم میرے کو کوئی بندہ نہیں ہوندا جڑا مینوں مسجد نبی تک لے کے آئے، حضور تسی میرے گھر تشریف لے آؤ اور میرے گھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، جتھے تسی نماز 2 رکعت نماز نفل ادا کرو گے میں اس مصلی بنا لواں گا، اوتھے بیٹھ کے نماز پڑھاں گا۔ اور اے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جدو جنگ یرموک دی باری آئی نا تے مسلماناں دیاں 3 یا 4 صفاں اور کافراں دیاں 11 صفاں، بڑی ڈاڈی جنگ، بڑی تگڑی جنگ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے صحابہ کول، کہنے لگا یار مینوں بھی لے چلو، اے اسلام جڑیاں دا تصور کردا، انہاں کہا یار مینوں بھی لے چلو۔ صحابہ کہنا بھئی یار تسی تا ویکھ بھی نہیں سکدے، تسی نابینا ہو، اسی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے؟ تے آپ نے فرمایا گل اے نہیں، میں سنیا بڑی ڈاڈی جنگ ہے، ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے، ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت کوئی اگے یا پیچھے جانا پوے اور جناب دفاع کرنا پوے۔ فرمایا میں نابینا، جھنڈا مینوں دے دینا، تسی تا دائیں بائیں ہو، لتاں والے ہو، دائیں بائیں ہو جاؤ گے۔ فرمایا جھنڈا مینوں دے دینا، میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں گرن دیاں گے۔ صحابہ کہندے جدو جنگ ختم ہوئی اسی شہیداں دیاں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں تے دائیں بائیں ہو، لتاں والے ہو، دائیں بائیں ہو جاؤ گے۔ فرمایا جھنڈا مینوں دے دینا، میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں گرن دیاں گے۔ صحابہ کہندے جدو جنگ ختم ہوئی اسی شہیداں دیاں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں تے کہندے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دی جدو لاش سامنے آئی تے آپ دے ہاتھ کٹ چکے سن، لیکن سینے نال جھنڈا لایا ہوا سی اس طرح کر کے، جھنڈا تھلے ڈگن نہیں دیتا، اسلام جڑیاں دا تصور دیندا۔ اور حضرت عمر بن مادی کرب اے بڑے حضور دے دلیر صحابی ہیں، 86 سال دی عمر وچ اسے جنگ جا پہنچے۔ اے اسلام مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، ہیں جی، اور یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اقبال کہندا انہوں اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ موتا دے مقام چ 8 تلواراں کس طرح ٹوٹیاں، کہندا انہوں اے دسنا کہ نچ لاؤ ٹپ لاؤ ہے جمال و پالو تے اسی آزاد ہو گئے ہاں۔ نا اسی آزاد نہیں ہوئے، اسی تا حضور دے دین دے وارث بن گئے ہاں، اسا تا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا مومن دی مثال اس اونٹ دی طرح جس دے نک وچ نکیل ہوئے اور اس دی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوئے، وہ اپنی مالک دی مرضی تو بغیر چلدا نہیں۔ مومن دی مثال بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد اسلام اور دین دے تابع ہون دی۔ حضرت عمر بن مادی کرب جنگ یرموک وچ پہنچ گئے، جدو جنگ یرموک وچ پہنچے تے صحابہ کہندے ادھروں بڑا وڈا رومی پہلوان آیا جڑا ایک کلا جڑا نا 4000 دے مقابلے لڑدا سی، ایڈا وڈا پہلوان سی۔
اور کہندے نو ہاتھی دے جناب جس سے جتنا گھوڑا اس کول اس دے اوتے سوار ہو کے آیا تے انہیں آ کے پکاریا, انہیں کہا ہے کوئی تواڈے چو جڑا میرا مقابلہ کرے؟ کہندے 86 سال دی عمر سی حضرت عمر بن مادی کرب دی, چھال مار کے این پیڑی صافے چا کھلو گئے, این کر کے میدان چاہے چھال مار کے. اقبال کہندا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہندا حضرت عمر بن مادی کرب این کر کے چھال مار کے اگے آ گئے. آپ نے نا اس دے گھوڑے دیا ان دم نپ کے پوچھن نپ کے این ہاتھ تے لٹیا, فرمایا جنگ بات چوئے گی, جنا تا پہلے اس نو ہلا کے بکھا. کہندے پورا زور لان تو بعد بھی وہ ہلا نہیں سکیا. اور حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی کہ تلوار بڑی کاٹ کر دی. میں وہ گل ادھر لے آ رہا کہ درار ٹینک رکھے ہوئے, خالد ٹینک رکھے ہوئے, دسن لگا. حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی. اور جدو مشہوری ہوئی حضرت فاروق اعظم نے تلوار مدینے منگا لی اور دیکھی تلوار تے ایک مجاہد نو دے کے بھیجا جنگ. اور جدو مجاہد واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھئی دسو تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی نارمل انداز نہ چلی جس طرح باقی چلدی ہیں, کوئی خاصیت اس وچ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے نارمل تلوار ہے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب نو یرموک خط لکھا, فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا بڑا شورا سنیا, بڑے چرچے سنن, ایک ہی گل ہے کوئی نہیں چلی. تے حضرت عمر بن مادی کرب نے جواباً امیر المومنون نو جڑا خط لکھیا نا او ساڈے سارے واسطے بندیاں واسطے حضرت عمر بن مادی کرب نے لکھیا, اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی, وہ ہاتھ نال نہیں سی بھیجا. ہاں جی, اور جناب درار ٹینک رکھے ہوئے, خالد ٹینک رکھے ہوئے. میں کہا انہاں نو چلان واسطے بھی کوئی غیرت لے لو تھوڑی جی امیر المجاہدین دے در تے جا کے جڑے اور بس اتنی کی بات ہے کہ حضور نال وفا کرنی اور انے واہ وفا کرنی, اور اتنی وفا تو ضرور کرنی نا کہ جس طرح بابا جی دس کے گئن, روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. بس اتنی ضرور وفا کر کے جانی, اور انہاں نال وفا کر کے جانی جنہاں ہر جگہ کام آنا, جنہاں ہر جگہ کام آنا. مینوں اے دسو اسا کڑیاں لوائیاں نہ پورے خاندان اندر, اے سارے اندر کوئی ایک لمحے دا کسے نو پچھتاوا ہے؟ اور تو جناب قیامت والے دن بھی آواز لگے گی کہ اے ناموس رسالت دے غدار آ جان, اے جناب ختم نبوت دے غدار آ جان, سامنے پیش کیتے جان, اے اسلام دے غدار آ جان. تے ادھروں اے بھی تو آواز لگے گی نا کہ ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان, ختم نبوت دے پہرے دار آ جان, حضور دے وفادار آ جان. تے جدو اگے امیر المجاہدین دے جناب ویل چیئر ہوئے گی تے پیچھے اسی بھی ہاتھ بننے نال ہی جال ہوواں گے, اور پھر اس منظر نال ہوواں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ, اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام. آسیہ دامن مصطفیٰ, آسیو سامنے